آئیے اب خطیب اہل سنت حضرت مولانا صغیر احمد جوکھن پوری صاحب کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے وہابیوں کے گمراہ عقیدے، حصہ 2، پارٹ 2۔ یہ فرشتے نے سب کچھ لکھ دیا۔ ہم آپ کو دیکھیں گے۔ فرشتے نے سب کچھ لکھ دیا کہ کون کیا کرے گا، وہ سب کچھ فرشتے نے ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پوری زندگی کی آمد سے پہلے جامد تک کے، آمد سے پہلے رب تک کے سارے حالات ہر انسان کے فرشتے نے لکھ دیے 4 نوشتوں کے اندر۔ اب ذرا غور تو کریں کہ جب فرشتے کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو جس کا وہ غلام ہے امام الانبیاء کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ کیا بہادر ملا جی نے یہ بھی حدیث نہیں پڑھی؟ یہ بھی نہیں پڑھی؟ کتاب کو لکھ ماری مگر حدیث کچھ نہیں پڑھی۔ اور یہ حدیث بھی مشکات شریف میں موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس کا مطلب بیان کیا۔ اور یہ مشکات شریف ہمارے بریلی شریف میں بھی پڑھائی جاتی ہے، مبارک پور میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور بمبئی کے مدارس اہل سنت میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ندوے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے، سلفیہ بنارس میں غیر مقلدوں کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں پر جو وہابیوں کے کتب خانے ہیں ان کے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے، جس کی طبیعت چاہے مشکات شریف میرے پاس لے کے آئے، میں اس کی آنکھوں سے کھول کھول کے اسے دکھا دوں۔ پڑا پلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں۔ آپ سے بولو، زور سے بولو۔ پڑا پلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور چلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں۔ شکایتیں مت کرو الٹی سیدھی، ایمان لاؤ۔ سے کیا ہوتا ہے؟ خود تو اپنی آخرت دیکھو کہ تم کن مولویوں کے پیچھے چلے گئے اپنے بزرگوں کے مذہب کو چھوڑ کر۔ ارے مذہب کون سا سچا ہے؟ جو اولیاء اللہ کا مذہب ہے۔ یاد رکھنا، میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ انبیاء کرام کا سلسلہ بند، حضور پر ختم، حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ دیوبند کے مولویوں نے، قاسم نانوتوی صاحب نے بڑا دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم لوگوں نے مناظرہ کیا سن 2005 میں کٹیہار میں، الحمدللہ، اور ہزاروں سنی ہو گئے اس مناظرے میں، الحمدللہ۔ اور کیا 1 لاکھ روپے کا انعام تو اس فقیر کو ہی ملا تھا، اور کیا۔ ہاں، بہت گھر پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا، اللہ کرم کی بات ہے، جسے نوازے۔ ہزاروں سنی ہوئے، ہزاروں اس مناظرے میں۔ تو دروازہ انہوں نے کھولا، کو جانے کھولا انہوں نے تھا، نکل گیا قادیانی۔ اس نے کہا تم کھولتے رہو، تم بے وقوف ہو احمق، دروازہ تم نے کھول دیا کہ نکل کوئی آ جائے حضور کے بعد نبی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پیدا ہو جائے فرق نہیں پڑے گا۔ لو ہم پیدا ہو گئے تو اب کیا کرتے؟ اب یہ اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ جب تحریک چلاتے ہیں تو وہی ان کو پھانس لیتے ہیں کہ تم تو ہمارے خلیرے بھائی ہو، تم سے بحث کر رہے ہو کیا؟ قادیانی ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتا، کیونکہ ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے کہ مجرم ہو جائے۔ اور وہابی اس سے جیت نہیں سکتا، دیوبندی نہیں جیتے گا۔ کیوں؟ وہ تحذیر الناس کھول کے دکھا دے گا تو یہ لکھا ہے، اور کیا۔ خیر وہ ان کا جانے کام،
حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب یہ کام دو گروہوں کے سپرد ہوا، علماء کے اور اولیاء کے، علماء ظاہر اور علماء باطن، صوفیاء کرام، اولیاء اللہ ان کے اور علماء دین کے کام سپرد ہوا کہ تم سنوارو اور انبیاء کرام کی جانشینی کا حق ادا کرو. حضور کی جانشینی کی یہ خدمت جن لوگوں کو ملی. حضرات علماء کا کام ہے وضو کا طریقہ بتائیں، غسل کا طریقہ بتائیں، نماز کا طریقہ بتائیں، ایسے سجدہ کرو، ایسے رکوع کرو، ایسے سجود کرو، ایسے خشوع کرو، ایسے وضو کرو، ایسے غسل کرو، ایسے جھکو، ایسے اٹھو، ایسے قوما کرو، ایسے قعدہ کرو، ایسے سلام پھیرو، ایسے تکبیر تحریمہ کہو. یہ کام کس کا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. علماء کرام کا. تو علماء کا کام ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ سر کو جھکائیں. یہ کام علماء کا ہے، اور جھکے ہوئے سر کو خشوع کی دولت نصیب کریں. یہ اولیاء اللہ کا کام. علماء کا کام ہے امت کے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، اور اولیاء کا کام ہے دلوں کو جھکا دینا. کام چلتا رہا. اب ایک گروہ صوفیہ کے ہی مخالف ہو گیا، اولیاء اللہ کے مخالف ہو گیا. وہی میرا ربانی ہے نا، بڑا دشمن ہے. اس نے تو عنوان قائم کیا صوفی اور شیطان معاذ اللہ. مطلب صوفی ہمارے اور شیطان کا لفظ اس نے اپنے مطلب کا پھر کیا ہے نا. جو اس کا تھا وہ اس نے لے لیا. صوفی ہمارے تھے، ہم نے لے لی ہے نا. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. رات بات بہت لمبی ہو گئی، حدیثیں ختم نہیں ہوگی، بات لمبی ہوئی ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے نور، اور ساری کائنات میں اسی کا ظہور ہے. بات یہاں آئی تھی کہ ملک الموت علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ بولو. ہوئی 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 آپ کی ہوئی ان سے؟ ارے ان کی آپ سے تو ہوئی دن میں روز 2 بار، مگر آپ کی نہیں ہوئی. کبھی سلام دعا ہوا؟ بولو، بولیے. نہیں ہوا. آتے سب کے پاس ہیں، جس کا وقت آ گیا اسی کو لے گئے. تو میں نے نتیجہ اس سے نکالا یہ، اور حقیقت یہی ہے کہ ملک الموت کو سارے جانداروں کا علم ہے کہ کون کب مرے گا. اللہ کہ متفقہ ہو جائے. اچھا حضرات، اب ملک الموت ایک ہیں اور مرنے والے لاکھوں ہیں. اب ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، تو اس میں ہزاروں گئے ایک ساتھ. ایک بم پھوٹ گیا تو ہزاروں گئے. اور یہ بم پھوڑنے والے یہ ظالم ہوتے ہیں، ظالم بے گناہ لوگوں کو بھی یہ ہم آتے ہیں. بہت بری بات ہے، اور یہ ہمارے سنت میں نہیں ہے. سب کھاتا ادھر ہی کھل گیا ہے. ظالم ہے، ظالم. اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو جب وضو کے اندر اسراف پسند نہیں کرتا، خرچ میں فضول خرچی پسند نہیں کرتا، جاری نہر میں بھی زیادہ پانی وضو میں استعمال کرنے کو منع فرماتا ہے. تو جو فضول خرچی پانی کی پسند نہ کرے، وہ اسلام خون بہانا ناحق کیسے پسند کرے گا؟ ظالم ہے، ظالم. تشریف لائیے. نور محمد صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین. بہت دیر ہو گئی آپ کو، مزدار باتیں نکل گئی. حضرات، تو ملک الموت علیہ السلام ایک، اور مرنے والے ایک وقت میں ہزاروں.
کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی جاپان میں، کوئی ایران میں، کوئی توران میں، سب جگہ مر رہے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی افریقہ میں، سب جگہ مرنے والے ایک وقت میں گنتی ہے کوئی؟ ہزاروں پیدا ہو رہے ہیں، ہزاروں مر رہے ہیں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، مرنے والے ایک وقت میں مر رہے ہیں۔ اور وہ حدیث کے پیارے الفاظ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتی یجلس عند راسی، سرحانے بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، ایمان والا ہے تو کہتے ہیں یہ پاک جان اللہ کی رحمت اور مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من السقا، تو فرماتے ہیں سرکار کہ وہ جان مومن کی ایسے خوشی کے ساتھ آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشق کو الٹا کر دو تو قطرہ پانی کا ایک ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے، آسانی سے روح نکل جاتی ہے۔ اور جب منہم ادھر کا ہو، جو ہے سمجھ گیا، ادھر کا ہو یا ادھر کا، جب منہم ہو وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، حدیث پاک میں ہے، جب ادھر کا ہو، جب اس سے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، دیکھیے توجہ ہے، ہاں توجہ ہے، ہاں اس کو بھی چڑ لگ رہی ہے، توجہ ہے، کہتا ہے خبیث جان نکل الی سخط من اللہ، اللہ کے غضب کی طرف نکل، تو جناب وہ چھوٹتی پھرتی ہے روح، پنجے ملک الموت سے چھوٹتی پھرتی ہے، مگر پنجے ملک الموت سے کہاں چھپ جائے گی، بدن میں کہاں جائے گی؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام بڑی سختی سے اس کو نکالتے، اور کیوں نہ نکالے سختی سے کہ یہ منہم آئے، منہم کا مطلب سمجھتے ہو؟ ادھر کا، یہ ترجمہ ہوا منہم کا، منہم عربی کا لفظ ہے، توجہ ہے، ارے توجہ ہے نا؟ اب دیکھیے ملک الموت علیہ السلام جب ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں جگہ موجود ہیں تو ان کا اپنا عقیدہ یہ ہوا کہ میں لاکھوں جگہ حاضر ہوں، عقیدہ ہوا، ان کا اپنے بارے میں عقیدہ ہوا کہ نہیں ہوا بولو؟ اور جب خود موجود ہے یار، تمہارا عقیدہ یہ ہے نہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، ارے آپ جہاں موجود ہوں گے وہاں آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نہیں کہ میں موجود ہوں؟ اس وقت آپ باندرا میں تو نہیں ہیں، بھائی کلّا میں، بولو نا، حاجی علی پہ ہو، کرلا میں کہاں ہو؟ کسائی محلے میں ہو، کیوں بھائی کسائی محلے میں ہیں آپ؟ ہے یہ تو آپ کو یقین ہے کہ آپ یہاں ہیں، یا ابھی یقین نہیں ہے؟ اپنا یقین اپنے بارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب ملک الموت علیہ السلام لاکھوں جگہ روح ایک وقت میں قبض کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا عقیدہ اپنے بارے میں یہ ہوا کہ میں لاکھوں جگہ حاضر و ناظر ہوں، بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ملا جی لکھ رہے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مشرک، تو اسرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے مشرک قرار دے دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا جب اپنے بارے میں یہ عقیدہ ہوا تو ان کا یہ بھی عقیدہ ہوا کہ جب میں لاکھوں جگہ موجود ہوں تو میرے آقا ہیں، وہ تو سید المرسلین ہیں، وہ کروڑوں جگہ موجود ہو جائے ایک وقت میں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ عقیدہ ملک الموت علیہ السلام کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب خوب اچھی طرح آپ سمجھ گئے
تو ملک الموت کا بھی یہی عقیدہ کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، اور اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، تو ہمارا مسلک اور ملک الموت کا مسلک ایک ہوا، ہمارا ایمان اور ملک الموت کا ایمان ایسے انگلی کر کے بولو ایک ہوا، ہمارا مذہب اور ملک الموت کا مذہب ایک ہوا، ہمارا دین اور ملک الموت کا دین ایک ہوا، ہمارا ایمان اور ملک الموت کا ایمان ایک ہوا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم مذہب سے ملتا ہے تو سلام دعا بھی ہوتی ہے، علیک سلیک بھی ہوتی ہے، خیر و عافیت بھی پوچھی جاتی ہے، بولو مزاج پرسی بھی کی جاتی ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام سے امید یہ ہے کہ وہ اپنے ہم عقیدہ کی خیریت بھی پوچھیں گے، سلام دعا بھی ہوگی، اور جب جان نکلنے کا وقت آئے گا تو بڑے پیار سے نکالیں گے کہ میرا ہم عقیدہ ہے، میرا ہم عقیدہ ہے۔ اور جب منہم کی باری آئے گی تو جب اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کب اس کا وقت آ جائے، اور جب پہنچیں گے کہ تو کہیں گے تو ہی بے ایمان تھا کہ تو حاضر و ناظر ماننے والے کو مشرک جانتا تھا، جو میرے آقا کو حاضر و ناظر مانے اسے تو نے مشرک قرار دیا تھا، تم میرے عقیدے کے خلاف ہے، ٹیٹوا دبا کے نکالیں گے۔ بولو گھٹیلی دے کے بولو سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یاد رکھو اگر موت کی سختی سے بچنا ہو تو سنی رہنا، کبھی بدعقیدہ مت بننا، مسلک اعلی حضرت کے پابند رہنا۔ یہی سنی مذہب جس کی ترجمانی امام اہل سنت نے کی ہے، جس کی حقانیت پر امام اہل سنت نے دلائل کے انبار لگائے ہیں، اسی پہ قائم رہنا، کبھی اس سے منحرف مت ہونا، چاہے یہ بات تھی نا، چند بچے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں چاہے جان چلی جائے، بوڑھے لوگ سوچ رہے ہیں ابھی رہے، اسی پہ قائم رہنا، چاہے جان چلی جائے، اور صاف کہو جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر نہ ہوگا کبھی یہ ہم سے، مگر نہ ہوگا کبھی یہ ہم سے، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ بہار آ گئی بھائی، بہار چاروں طرف دیکھو ماشاءاللہ، ادھر بھی ادھر بھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دل لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا ہے؟ تو ایسے سر کیوں ہلا رہے ہیں؟ اچھا یہ بمبئی والا سر ہے، جب ہاں ہوتی ہے تو ایسے سے کرتے ہیں، منڈی دائیں بائیں گھومتی ہے نا تو ہاں ہوتی ہے بمبئی میں، ہم لوگوں کی طرف ایسا نہیں ہوتا، ایسے ہمارے دل لگ رہا ہے خوب، پھر ایسا کر دیا ہے، اچھا وہ عادت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔
اور ایک بار بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک وازواجک وبارک وسلم۔ تو یہ ایک لفظ کی تھوڑی سی تشریح ہوئی، جاءکم، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گیا، من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور، اللہ کی جانب سے نور۔ تو میں نے یہ کہا نور، ایک نور، اور سارے عالم میں اسی کا ظہور۔ اب سمجھ گئے اچھی طرح سے کہ کیسے ظہور ہوا؟ اب تھوڑی احادیث قدسیہ کی روشنی میں سمجھاؤں گا۔ ساری کائنات میں اسی کا ظہور، مگر دیکھنے والی آنکھ چاہیے، ہر کہو مہکو وہ نور نظر نہیں آئے گا، نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، بے نورا دیکھے گا تو وہ دیوار دیکھے گا، بے نورا دیکھے گا پیڑ پودے دیکھے گا، بے نورا دیکھے گا شجر حجر دیکھے گا، بے نورا دیکھے گا دشت و جبل دیکھے گا، بے نورا دیکھے گا بحر و بحر دیکھے گا، بے نورا دیکھے، بے نورا سمجھو جس کے پاس نور نہیں ہے، بے نورا دیکھے گا خشک و تر دیکھے گا، مگر نور والا جب دیکھے گا تو وہ جدھر نظر ڈالے گا یہی کہے گا جو شے تیری نگاہ سے، یہ حضرت آتی علیہ رحمت و رضوان عاشق رسول پکار اٹھے، آتی غازی پوری علیہ رحمت و رضوان ہمارے بزرگ ہیں، وہ پکار اٹھے جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلیے تصور میں بریلی شریف چلیں، امام اہل سنت سے پوچھیں حضور آپ بھی کچھ بتائیے، تو ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو وہی جلوہ شہر بشہر ہے، کنجوسی نہ کرو، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی بحر ہے سمندر، وہی بحر ہے، بمبئی والوں جانتے ہو کہ نہیں سمندر کو، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ تم سب کے پاس آ گیا، تمہارے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ بولو نا، بولو، نور آیا کہ نہیں آیا؟ جان سے زیادہ قریب ہے وہ نور۔ اچھا اللہ پاک اگر آپ سادہ انداز میں فرما دیتا جاءکم تو بھی واجب الایمان واجب الاذعان تھا ہمارے لیے، لیکن اس نے ماضی پہ قد ارشاد فرمایا قد جاءکم، تو یہ ماضی پہ جب قد حرف قد داخل ہوتا ہے تو اس میں تحقیق ایمانہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی مضمون جملہ کی تحقیق کے لیے قد آتا ہے،
بے شک تمہارے پاس، بے شک یعنی جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک جو پیدا ہونے والا تھا وہ دور پہلے فرما دیا. اور سوال یہ ہے کہ شک کس کو تھا؟ صحابی کو تو شک تھا ہی نہیں. صحابی کو تو کوئی شک تھا ہی نہیں حضور کے نور ہونے میں. تو صحابی کے شک کو خدا نے دور نہیں کیا. معلوم ہوا کہ وہابی کو شک ہونے والا تھا، اور خدا علیم و خبیر عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے وہابی کا شک دور کر دیا. خبردار، بے شک اللہ کی جانب سے نور آ گیا. صحابی کو کیسے شک ہو سکتا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ایک اور صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رات گئے تک بات چیت ہوتی رہی، سرکار سے فیض لیتے رہے. جب جانے کا وقت ہوا اندھیری جھک گئی، چھا گئی اندھیری. کیسے جائیں؟ سرکار نے لاٹھی کو ایک صحابی کی لاٹھی کو چھو لیا، وہ روشن ہو گئی. کہا جاؤ جاؤ جاؤ، لاٹھی روشن. اللہ اکبر. حضرت کلیم اللہ جیب میں گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو بیضاء تسر الناظرین، ان کا معجزہ تھا. ہاتھ ڈال کے نکالنا گریبان میں سے تو سفید ہو جاتا، نورانی روشن ہاتھ ہو جاتا، اور لوگوں کو بڑا بھلا لگتا، وہ خوش کر دیتا. یہاں میرے آقا سے مس ہو گئی لکڑی، روشن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بولو بولو. روشن. یہ لکڑی روشن ہو گئی. اب دونوں صحابیاں اس روشنی میں چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ نور کا انکار کرنے والے ذرا غور کریں. یہ تو جس روشن دیے کو پکڑ لے وہ بجھ جائے، اور حضور دیا روشن نہیں فرما رہے ہیں، لکڑی روشن فرما رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہماری طرح وہ بشر، ہم ان کی طرح بشر. اللہ جانے کیوں ایسی بولی بولتے ہیں. اب دو صحابی جا رہے ہیں، ایک لکڑی روشن ہے، ایک کا آسا روشن ہے، ایک کی لاٹھی روشن ہے، اور جا رہے ہیں دوست کی روشنی میں. مگر کبھی صحابی نے کوئی شک نہیں کیا مصطفیٰ پہ. جیسا ایمان لائے تھے ہر حال سرکار کا دیکھتے ایمان قوت پاتا رہتا تھا. اچھا اب چلے جا رہے ہیں. راستے آگے چل کے پھٹ گئے. ایک صحابی کو ادھر جانا ہے، دوسرے کو ادھر جانا ہے. کیوں بھائی؟ ایک کو دوٹاکی ادھر ہے نا، دوٹاکی جانا ہے، اور ایک کو جے جانا ہے. یہاں سے وہاں تک تو گئے ایک ہی لاٹھی کی روشنی میں. اب راستے پھٹ گئے. اب کیا کریں؟ ایک لاٹھی ایک کے ساتھ ہی جائے گی اور وہی روشنی پائے گا، دوسرا اندھیرے میں جائے گا. اب کیا کرے؟ تو جناب وہ وہابی نہیں تھے، صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ایسا کرو، تم اپنی لاٹھی ادھر لاؤ. وہ لائے، کہا اسی لاٹھی میں لگاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک صحابی نے اپنی لاٹھی اس لاٹھی میں لگائی. اب جیسے ہی لگائی تو جیسے وہ روشن تھی ویسے ہی یہ بھی روشن ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. یاد ہے تو پڑھو. اچھا تضمین کے مصرے بھی سنا دوں. زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے. سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمک
سامعین اکرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک بہترین کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو شائع کی گئی ہے، جس میں دیوبندی جماعت کی گمراہی، ان کے مولویوں کے کفر اور اشرف علی تھانوی کی بے حیائی کو حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ نہایت آسان زبان ہونے کی وجہ سے عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی تقسیم سے وہابیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ کتاب پاؤ قیمت میں دی جا رہی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ممبئی اور 8080 430 440 پر SMS کریں۔ سر ابھی میں حافظ صاحب بھول جائیں تو لقمہ نہیں دیا جاتا ہے؟ اس سے مولانا صاحب ہمیں لقمہ دے رہے ہیں۔ میں یہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، خواہش ہے، وہ بھی کچھ لوگوں کی۔ اللہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا ہے، آنے والے نہ آیا کوئی تجھ سا ہے، آنے والے سراجم سراجم منیرا، لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے بلّہ، کنجوسی نہ کرو، اور طرف سے بولو، سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے بلّہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے بلّہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے بلّہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، میرے چشم عالم سے حضرات، بریلی شریف ضلع میں بھی کچھ وہابی ہیں، تو ان کا ایک قبرستان ہے غیر مقلدوں کا، اس میں سے اس کے قریب ان کی کانفرنس ہو رہی تھی 3 روزہ، تینوں دن تک قبروں سے کالے پیلے نیلے ہرے مختلف رنگ و روپ کے سانپ نکلتے رہے اور ایسے لہراتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، قبروں سے نکلتے تھے، قبروں ہی میں واپس ہو جاتے تھے۔ تو اسی موقع کی یہ تضمین ہے کہ ہم نے جوابی کانفرنس کی تھی اور اس میں نے یہ تضمین کہہ کے پڑھی تھی، تو سانپوں کا بھی ذکر اس میں آ گیا ہے۔ ہاں، اب جب سنیوں نے یہ تضمین یاد کر کے پڑھنا شروع کی اور سانپ کہا رہے تمہاری قبروں سے سانپ نکلے تھے، سانپ نکلے تھے، سانپ نکلے تھے، تو بولے ان کے مولویوں نے کہا کہ یہ کہہ دو سانپ نہیں تھے، وہ جن تھے، جن جلسہ سننے آئے تھے ہمارا۔
کیا کہنے، بڑے بڑے چاتر مولوی ہیں نا وہاں بھی، ہاں بولے وہ جن تھے جو جلسہ سننے آئے تھے۔ ارے جب ہم تک کی بات پہنچی ہم سے کہنے لگے کہ صاحب وہ مولوی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن تھے، جن جو ہمارا جلسہ سننے آئے تھے۔ ہم نے کہا اچھا اب آؤ، اب جن تم کہہ کے پھنس گئے، تمہارے مولویوں نے بے سوچے سمجھی، پتہ ہی نہیں کہ بات صغیر تک بھی پہنچ جائے گی ہے۔ میں نے کہا سنو، جن کسے کہتے ہیں پہلے یہ دیکھو، ہے نا مولانا صاحب؟ الجن هو جسم ناری یختلف باشکال مختلفۃ حیث شاء۔ جن وہ آگ کی مخلوق ہے، آگ کا جسم ہے، جیسی چاہتا ہے شکل بدل لیتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہوگا کہ وہ جن سے سانپوں کی شکل میں آئے تھے، جیسی چاہتا ہے شکلیں بدل لیتا ہے۔ اور الملک هو جسم نوری یختلف باشکال مختلفۃ حیث شاء۔ اور فرشتہ نوری جسم ہے، وہ جیسی چاہتا ہے شکل بدل لیتا ہے، جیسے حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں حضرت جبریل امین بارہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انسانی شکل میں آتے تھے جی۔ میں نے کہا صاحب جن بھی چھپی مخلوق ہے، الجن هو السطر، تفسیر کتابوں میں ہے، جن چھپی ہوئی چیز ہے، غیبی مخلوق ہے۔ میں نے کہا جن ملا جی نے کہا کہ وہ جن تھے جو جلسہ سننے آئے تھے، ان سے پوچھو کہ یہ غیب کا علم تمہیں کب سے آ گیا؟ ارے نہیں سمجھے، اچھل جانا چاہیے تھا، ایسے سوالات قائم کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جن بتانے کے چکر میں تم ہو گئے مشرک، کیونکہ تم نے دعوی علم غیب کر لیا اپنے لیے۔ جب نبی غیب جان، نبی کے بارے میں دعوی علم غیب شرک ہے، تو تم نے کوئی دعویٰ اپنے لیے کر لیا صرف اس چکر میں کہ وہ سانپ نہ رہے، جن بن جائیں۔ کیوں بھائی؟ اور میں نے کہا اگر جن ہی تھے تو یہ بتاؤ کہ وہ انسانی شکل میں کیوں نہیں آئے؟ اگر انسانی شکل میں آ جاتے تمہارے مجمع میں بیٹھ جاتے، مجمع کی رونق بڑھ جاتی، وہ سانپوں ہی کی شکل میں کیوں نکلے؟ ایک سوال یہ قائم کر دیا۔ اور پھر ہم نے کہا اگر سانپوں ہی کی شکل میں آنا تھا تو مختلف رنگ و روپ کے کیوں تھے؟ ایک ہی شکل کے کیوں نہیں تھے؟ ایک ہی رنگ کے کیوں نہیں تھے؟ پھر ایک بات ہم نے یہ بھی پوچھی، یہ بتاؤ کہ سانپوں کو اگر نکلنا ہی تھا تو کسی بھی اور سوراخ سے نکل آتے، تمہاری قبروں ہی سے کیوں نکلے؟ قبروں ہی سے کیوں نکلے؟ اور اگر قبرستان سے ہی نکلنا تھا تو سنیوں کی قبروں سے کیوں نہیں نکلے؟ وہابیوں ہی کی قبروں سے کیوں نکلے؟ پھر ایک آدھ دن نکل آتے، 3 دن تمہاری کانفرنس رہی، تینوں دن کیوں نکلے؟ کیوں بھائی؟ ہم نے کہا یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو تم بکواس کر رہے ہو یہ بھی تمہاری جیسے تھے، تم جیسے بول رہے ہو، یہ قبرستان قریبی کانفرنس ہو رہی تھی ان کی، تو جیسے تم بول رہے ہو سن رہے ہو، دیکھو یہ جو اندر ہے جہاں سے ہم نکل رہے ہیں یہ بھی تمہارے ہی عقیدے کے تھے۔ 3 دن تک انہیں سبق دینے کے لیے وہ سانپ نکل رہے تھے کہ یہ سب جو قبر میں عذاب آئے وہ ہم ہیں، یہ سانپوں والا عذاب ان پہ مسلط ہے، خبردار تم محفوظ رہنا اس سے۔ جی اوس پڑ گئی، جب ہمارا جواب یہ پہنچا تو پھر کوئی وہاں بھی نہیں بولا کہ وہ سانپ جن تھے، بولنے کا موقع ہی نہیں رہا۔ اور ہم نے سوال اور قائم کیا، ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری قبروں سے ناری مخلوق ہی کیوں نکلی، نوری مخلوق کیوں نہیں آئی؟ ارے بھائی فرشتے کیوں نہیں آئے، جن ہی کیوں آئے؟ جن ہاتھ سے بنائے گئے، فرشتے نور سے بنائے گئے، تو تمہارے جلسے کے اندر نوری مخلوق کیوں نہیں آئی، ناری مخلوق ہی کیوں آئی؟ سمجھا گئی ہے؟ الجنس یمیل الی الجنس،
ہاں جو جیسا تھا ویسا مل گیا. ہاں نوری مخلوق کیوں نہیں آئی تو نوریوں کا دور ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. سمجھ گیا؟ تو یہ پس منظر میں نے بند کا آپ کے سامنے رکھا. اب شعر سنیں, بند سنو. ہے بولو گے نا کچھ سبحان اللہ یا خالی کیوں بھائی؟ ادھر والے تو یار کبھی کچھ بولتے ہی نہیں ہے. لوگ ادھر کے سمجھیں گے کہ ادھر کوئی ہے نہیں, پوری گلی خالی پڑی ہے. ذرا بولو ذرا زور سے. عدو بے نبی خواہ جب بھی مرے گا, سفید و سیاہ سانپ اس کو ڈسے گا. مٹانا جو چاہے وہ خود ہی مٹے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. میں نے انہیں سبق بھی دیا. آباؤ بصیرت کی دل کی آنکھوں کو کھولو, گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو. گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو. بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ڈسنے والے. ماشاء اللہ. اب تو یہاں سے لے کے وہاں تک نعرے والے پیدا ہو گئے, لگانے والے. جواب دینے والے تو ہیں ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اچھا, جن کے الجھنے کی عادت ہوتی الجھتے ہی رہتے ہیں, وہ کبھی سلجھتے نہیں ہیں, ہے نا. کہیں انبیاء کے کلاموں سے الجھیں, کبھی اولیاء کے پیاموں سے الجھیں, کبھی اولیاء کے پیاموں سے الجھیں, جلوسوں سے الجھیں. اب یہ جوار شریف کا جلوس نکلے گا نہیں تو میٹنگیں, چوہوں کی میٹنگیں ہوتی ہے جگہ جگہ کے, جلوس بدعت ہے بدعت ہے. کئی جگہ کی رپورٹیں آ رہی ہیں میرے پاس, فون سے لوگ کہہ رہے ہیں بہت جگہ ہمیں پروگرام دے دیجیے کہ جلوس کے خلاف. دلی میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ صاحب جلوس میں شریک مت ہونا, بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. کل بتاؤں گا انشاءاللہ جلوس کے بارے میں انشاءاللہ, اور کل دلائل پیش کروں گا اس سلسلے میں انشاءاللہ. ہاں, کہیں
انبیاء کے کلاموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے پیاموں سے الجھے، جلوسوں سے الجھے، سلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ تھک گیا میں، ایک بندہ اور پیش کر دوں۔ نظر و دور تقویٰ، یہ میرے اپنے حالات ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ نظر و دور تقویٰ، نہ روح عبادت، میرے پاس ہے بس گناہوں کی کثرت، میرے پاس ہے بس گناہوں کی کثرت، مگر ہے عقیدہ یہی ہے حقیقت کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مقام لازہ فرمائے، یہ ان کی نمازیں، یہ گھٹے بنانا، زبردستی 4 دن میں تیار ہوتا ہے، 4 دن میں۔ یہ ان کی نمازیں، یہ گھٹے بنانا، یہ تسبیح گھمانا، باتیں کرتے رہیں گے اور تسبیح گھومتی رہیں گے، یہ تسبیح گھمانا، یہ کلمہ پڑھانا، یہ معصومیت کے لبادے میں آنا، فرشتہ صفت بن کے، اللہ والی جماعت ہے، فرشتہ صفت بن کے تشریف لانا، صغیر ان کا دھوکہ ہے، دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے چمک، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے اور جواب دینے والوں کو بھی، آمین۔ میں اب کل سرکار کی آمد بیان کروں گا اور اس سلسلے میں احادیث قدسیہ اور احادیث نبویہ سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر سرکار کی آمد بیان کرنے کی کوشش کروں گا کل انشاءاللہ۔